عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہ حدیث جو ہے سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے، اور اس حدیث میں آپ نے 3 ہلاکت والی چیزوں کی خبر دی ہے۔ 3 ہلاکت والی چیزوں سے بچنے کا آپ نے بتایا ہے، اور وہ 3 جو چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز جو آپ نے بتائی شح مطاع، شدید بخیلی، کنجوسی، وہون متبع، اور خواہشات کی پیروی، وإعجاب المرء بنفسہ، اور بندے کا عجب پسندی میں مبتلا ہونا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ بہت تیر مار خاں ہے اور بہت شاندار ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اپنی خود نمائی اور تعریف کرنا۔ 3 چیزیں جو آپ نے بتائیں، سب سے پہلے کنجوسی۔ مومن کے بارے میں نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کنجوس نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، اور نہ ہی مومن جو ہے مومن سے چوری ہو سکتی ہے، زنا ہو سکتا ہے، یہ گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن المومن لا یکون بخیلا، مومن کنجوس نہیں ہوتا۔ کنجوسی جو ہوتی ہے اس میں بندہ جو ہے نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے جن کی ذمہ داریاں دی ہیں، بیوی بچے جو ہیں، ان پہ خرچ نہیں بندہ کرتا، جس سے جو ہے وہ اس مال سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو نعمت ہے وہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی فکر میں رہتا ہے، اسے گن کے رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، اور اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اوروں کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو اپنے مال سے۔ صحابہ نے کہا یہ کیسے؟ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے خرچ کر لیا، پہن لیا اور اسے بوسیدہ کر دیا یا کھا لیا، اور یا آگے بھیج دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ تمہارا مال ہے۔ باقی مال ورثاء کا ہے جو تقسیم کر دیا جائے گا تمہارے بعد، تو وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ اور انسان جو ہے پھر تمنا کرے گا۔ دیکھیں موت جب انسان کو آتی ہے، سب سے پہلی وہ تمنا کیا کرتا ہے؟ قرآن میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ربی لولا اخرتنی الی، اے رب میرے اگر تھوڑی سی مدت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کرنے والا بن جاؤں اور نیک بن جاؤں۔ سب سے وہ پہلی تمنا کرے گا فاصدق، کہ پس میں صدقہ کروں، مجھے اتنی مہلت مل جائے۔ اور وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بندے کی جب اجل آئے گی تو اللہ تعالیٰ اسے مؤخر نہیں کرنے والے۔ تو بخیلی جو ہے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شح مطاع سے، یہ ہلاکت والی چیزیں ہیں۔ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ لوگ خیر کا سوال کرتے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے ایام کے بارے میں پوچھتا، بری چیزوں کے بارے میں پوچھتا کہ اللہ اقع فی، تاکہ ان برائیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ دوسری چیز بتائی خواہشات کی پیروی۔ انسان جو ہے اس کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، اور ہر خواہش ایسی کہ اس پہ دم نکلے، یعنی ایسی خواہشیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کو اگر آپ کھل جائیں اس سے بات کرنی تو وہ شاید یہ بھی دعویٰ کر دے کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ پاکستان کا میں صدر بن جاؤں۔ خواہشات اتنی انسان کی ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک دائرہ، ایک لائن کھینچی اور اس کے گرد دائرہ لگایا اور چھوٹی چھوٹی لکیریں لگا دی، اندر ڈاٹس لگا دیے، اور کچھ اس دائرے کے باہر لگا دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انسان کی یہ خواہشات ہیں جو دائرے کے اندر ہیں، زندگی کے اندر ہے، بندہ پوری کرتا ہے ایک پھر دوسری، اور یہ جو دائرے کے باہر ڈاٹس اور یہ نشانات ہیں، یہ اس کی وہ خواہشات ہیں جو مرنے کے بعد والی ہیں، موت پہلے آ جاتی ہے اور خواہشیں بندے کی پوری نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ انسان کہتے ہیں نروح، ایک شاعر کہتا ہے نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضی، ہم زندگی میں لیل و نہار، شب و روز گزارتے ہیں،
اور یہ شب و روز جو گزرتے ہیں، ہر شب و روز میں حاجات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور بندہ جب تک زندہ رہتا ہے اس کی خواہشات اس کے ساتھ رہتی ہیں، اور جب مر جاتا ہے وہ خواہشات بھی مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ خواہشیں جو ہیں وہ اچھی رکھنی چاہیے۔ اور تیسری چیز آپ نے جو بتائی، خواہش کیا ہو؟ نیکی کی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ جامع الصغیر کے اندر ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل درجات والا آدمی کون ہے؟ فرمایا جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، وہ دونوں اللہ کی راہ میں اپنے علم کے مطابق مال خرچ کرتا ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال تو نہیں دیا، علم دیا ہے، لیکن وہ تمنا اور خواہش اس کی یہ ہے اللہ اگر مجھے مال دے تو میں اس بندے فلاں کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اب وہ مال جو مجھے ملے وہ تیری راہ میں خرچ کروں۔ فرمایا ہما فی الاجر سوا، ایک بندے نے خرچ کیا، دوسرے نے صرف نیت کی اور خواہش کی، اچھی خواہش، فرمایا وہ اجر میں برابر ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جانا اللہ نے مال، اس کو اللہ نے مال دیا بہت زیادہ، علم نہیں ہے، وہ یتخبط فی المال، مال کے معاملے میں حرام کاموں میں، آوارہ گردی میں مال خرچ کرتا ہے، اور یہ سب سے برا انسان ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ نے نعمت دی مال کی، یہ ایسی چیزوں میں خرچ کرتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ چوتھا آدمی وہ ہے جس کو نہ مال ملا نہ علم ملا، اور وہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں مالدار آدمی کی طرح اسے بھی مال ملتا تو وہ بھی جناب وہ تماش بینیاں کرتا اور آوارہ گردیے میں خرچ کرتا، اور اس کے ساتھ تفاخر کرتا، فخر کرتا، گناہ کے اندر وہ بھی خرچ کرتا۔ نیت بری ہے، ارادے خواہشیں بری ہیں۔ فرمایا فہما فی الوزر سوا، دونوں گناہوں میں برابر ہیں۔ تو اندازہ کریں اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ بندے کی نیت اور خواہشیں جتنی اچھی ہوں گی، مقدس ہوں گی، نیکی پہ مبنی ہوں گی، اسے اجر بھی ملے گا، اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اس لیے اپنی فکریں اور اپنی خواہشیں بھی نیک بنانی چاہیے۔ تیسری اور آخری چیز اس حدیث کے اندر جو ذکر ہوئی، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، بندہ اپنے آپ کو سمجھے کہ بس میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اپنی عقل پہ اعتماد کرے، یا مال اللہ نے دیا ہے تو اس پہ اعتماد کرے، یا کوئی اسے کرسی یا منصب مل گیا ہے، کونسلر ہے، کوئی امیر ہے، یا پھر کوئی سیکٹری ہے، یا پھر کوئی قومی اسمبلی کا ممبر ہے، سینٹ کا رکن ہے، کوئی بھی اسے عہدہ ملا ہے، وہ انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے، کہتا ہے میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ بندہ بھی ہلاکت کے گڑھے پہ ہے جب بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے، بلکہ ہمیشہ جو ہے تواضع۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جب اپنے سے زیادہ عمر والے سے ملتے، یہ محدث فقیہ اور اتنے نیک انسان کہ جن کی کرامات کا بھی ذکر ہے اور ائمہ اربعہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند احمد لکھنے والے 30,000 احادیث کا مجموعہ، امام احمد ابن حنبل اپنے سے زیادہ عمر رسیدہ سے ملتے تو کہتے تم مجھ سے اچھے ہو کیونکہ تمہاری نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، یہ اسے بتاتے، اور میرے لیے دعا کرو، تواضع تھی۔ اور اگر کم عمر ملتا اسے کہتے تم بھی مجھ سے اچھے ہو کیونکہ تمہارے گناہ کم ہیں، عمر کم ہے، تمہارے گناہ کم ہے، میری عمر زیادہ ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو بندہ کمتر سمجھے، تواضع اور عاجزی کو اپنائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع، عاجزی، انکساری کو اپناتا ہے، اللہ اسے رفعتیں عطا کرتے ہیں، اللہ اسے عزتیں عطا کرتے ہیں۔ تو عزت تکبر میں نہیں، عزت کس میں ہے؟ تواضع اور عاجزی میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے۔